صفحہ نمبر 5 آیت نمبر 17 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے چند عظمت والی چیزوں کی قسم اٹھائی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ان عذاب ربک لواقع، بے شک قیامت بھی آنے والی ہے اور جو مجرم لوگ ہوں گے ان پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب بھی آئے گا، مجرم لوگوں کو سزا بھی مل کے رہے گی۔ اس کو ہم نے کل تفصیل سے پڑھا تھا، اور آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ قیامت تو آ کر رہے گی، لیکن جیسا سلوک بدعمال لوگوں کے ساتھ ہوگا ویسا سلوک متقی لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ متقی لوگ اس دن غمگین اور پریشان نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑے بڑے انعامات سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انعامات کا تذکرہ یہاں پر فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان المتقین، ان بے شک، المتقین متقی لوگ، پرہیزگار لوگ۔ متقی لوگ کون ہیں؟ وہ جو کفر و شرک سے بچتے ہیں، وہ جو گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں لاتے ہیں، یہ متقی لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، فی جناتین باغات میں ہوں گے، ونعیم اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور جنت میں کیا ہے؟ انعامات ہی انعامات، تو وہ باغات میں بھی ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں بھی ہوں گے۔ فاکہین مزے اڑا رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے جس کو ہر چیز اچھی ملے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ مزے ہی اڑائے گا۔ میں جنت میں کیا کر رہے ہوں گے؟ مزے اڑا رہے ہوں گے۔ بما بسبب اس کے، آتاہم جو دی ہیں ان کو، ربہم ان کے رب نے، جو ان کے رب نے ان کو نعمتیں جنت میں عطا کی ہیں، وہ ان نعمتوں سے جنت کے اندر مزے اڑا رہے ہوں گے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا ووقاہم، اور بچایا ان کو، ربہم ان کے رب نے، عذاب الجحیم شعلہ مارنے والی آگ کے عذاب سے۔ جحیم کسے کہتے ہیں؟ شعلہ مارنے والی آگ کو۔ جب اللہ نے ان کو شعلہ مارنے والی آگ کے عذاب سے بچا لیا تو ان کے مقدر میں کیا آ گیا؟ جنت آ گئی۔ اب شعلہ مارنے والی آگ کے عذاب میں کون ہوں گے؟ بدکار لوگ ہوں گے، کافر لوگ ہوں گے، مشرک لوگ ہوں گے، بدعمال لوگ ہوں گے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ متقی لوگوں کو ہم نے جہنم کی آگ سے اور شعلہ مارنے والی آگ کے عذاب سے بچایا، اور ان کو ہم کہاں لے گئے؟ نعمتوں والے باغات میں لے گئے، جنت میں لے گئے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کلو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ کلو، تم کھاؤ، واشربو، اور تم
پیو، ہنیم مزے کے ساتھ، مزیدار چیزیں کھاؤ اور مزیدار مشروبات پیو، بیما بسبب ان کاموں کے کنتم کہ تم تھے تعملون جو کچھ کرتے، اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو دنیا میں تم نے نیک کیے، ان کے بدلے میں آج تم جنت میں ہو اور جنت کے اچھے اچھے کھانے تم مزے کے ساتھ کھا سکتے ہو، اور جنت کے مشروبات یہ دودھ کی نہریں ہوگی، یہ پانی کی نہریں ہوگی اور شہد کی نہریں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، حکم ہوگا کہ تم جو چاہے کھا سکتے ہو، تمہارا جو پینے کو دل کرتا ہے تم پی سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انعامات کا تذکرہ بھی فرمایا متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرورن، سرور سریر کی جمع ہے اور سریر کسے کہتے ہیں؟ کرسی کو، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے علی سرورن، کرسیوں پر۔ یہ جیسی کرسیاں ہمارے یہاں ہوتی ہے یہ کرسیاں نہیں ہیں، ہم جنت کی کرسیوں کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ یہ ہم کرسیاں رکھتے ہیں یا صوفے رکھتے ہیں، یہ ایسی کرسیاں ایسے صوفے نہیں ہوں گے۔ فرمایا تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے کرسیوں پر، مصفوفتن، جو صف بصف بچھی ہوئی ہوں گی، صف بصف لگائی گئی ہوں گی۔ اور وہ کیسے لگائی گئی ہوں گی؟ ایسے نہیں کہ جیسے دنیا میں ہم لگاتے ہیں کہ یہاں ایک کرسی پڑی ہے، یہ پیچھے پڑی ہے، پیچھے پڑی ہے، لوگ ایک دوسرے کے آگے اور پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جنت بڑی وسیع ہے، وہاں پر لوگ ایک دوسرے کے آگے پیچھے نہیں بیٹھے ہوں گے، بلکہ کرسیاں کیسے لگی ہوں گی؟ کرسیاں اس انداز سے لگی ہوں گی کہ لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَزَوَّجْنَاهُمْ، اور ہم ملائیں گے ان کو، بِحُورٍ، حوروں کے ساتھ، عینٍ، موٹی موٹی آنکھوں والی، ہم ان کو موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ملائیں گے۔ اب دیکھیں جنت میں ایک آدمی کو کم سے کم جو حوریں ملیں گی وہ 2 ملیں گی، اور مقام اور مرتبے کے لحاظ سے حوریں زیادہ بھی ملیں گی، بلکہ روایات میں 72 حوروں کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ نیک آدمی کو جنت کے اندر 72 حوریں ملیں گی۔ ان حوروں کے علاوہ دنیا میں جو ان کی بیویاں تھیں وہ بھی ان کے پاس اور ان کے ساتھ ہوں گی، جو نیک بیویاں ہیں وہ ان حوروں کے علاوہ جنت میں ہمیں ملیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائیں گے۔ جنت میں جو مرد ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے 100 مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائیں گے، اور کسی کو کسی کے ساتھ کوئی شکوہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نعمتوں میں کچھ کمی کریں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا، والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، واتبعتہم، اور پیروی کی ان کی، ذریتہم، ان کی اولاد نے، بایمان، ایمان میں، الحقنا، ہم ملا دیں گے، بہم، ان کے ساتھ، ذریتہم، ان کی اولاد کو، وما، اور نہیں، التناہم، ہم کمی کریں گے ان کی، من عملہم، ان کے اعمال میں سے، من شیئن، کچھ بھی۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی پیروی ان کی اولاد نے کی ایمان میں، نیک اعمال میں، تو ہم ان لوگوں کو ان کی اولادوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ ایک آدمی ہے، بڑا ہی نیک ہے، بزرگ ہے، پارسا ہے، اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد کی اولاد، یعنی اس کے بیٹے کے بیٹے یا بیٹیوں کے بیٹے بیٹیاں، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کے پوتے، اس کی پوتیاں، اس کے نواسے اور اس کی نواسیاں، یہ اس کی ذریت ہے، یہ اس کی اولاد میں سے ہے۔ فرمایا وہ آدمی نیک ہے، پارسا ہے۔ اب یہ جو اولاد ہے، ذریت ہے، وہ نیک اعمال میں اپنے اس بزرگ کی کیا کرتے ہیں؟ پیروی کرتے ہیں، لیکن اس کے برابر نہیں ہیں۔ وہ تو نیک اعمال بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن یہ اتنے نہیں کرتے۔ اب دیکھیں جنت میں ہر آدمی کا ایک مقام اور مرتبہ ہوگا، لیکن جنت میں کوئی چیز ناقص نہیں ہے۔
جنت کی کوئی چیز ناقص نہیں ہے، جنت کا ہر مقام اور ہر مرتبہ اعلیٰ ہے، لیکن پھر بھی جنت کے اندر درجات ہوں گے۔ اس کو جیسے ہمارے جو ہوائی جہاز ہیں یا کچھ ٹرینیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ فرسٹ کلاس کے بنائے ہوتے ہیں، کچھ سیکنڈ کلاس کے، کچھ تھرڈ کلاس کے، ایسے ہی جنت کے اندر درجات ہوں گے۔ وہ بزرگ آدمی جو ان کا بزرگ تھا، خاندان کا بزرگ تھا، وہ تو جنت میں چلا گیا، فرسٹ کلاس میں چلا گیا، جنت کے اعلیٰ مقام میں چلا گیا، لیکن اولاد اعمال میں کمی کی وجہ سے کہاں چلی گئی؟ تھرڈ کلاس میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں پر یہ کہا کہ ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ کیسے ملایا جائے گا؟ ان بزرگوں کو اگر تھرڈ کلاس میں لایا جائے تو کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، کہ ان کا مقام کون سا ہے؟ فرسٹ کلاس والا۔ اب ان کو تھرڈ کلاس میں نہیں لایا جائے گا۔ دوسری صورت یہ کہ ان کو یعنی اولاد جو تھرڈ کلاس میں ہے اس کو سیکنڈ کلاس میں لے جایا جائے اور بزرگوں کو پھر سیکنڈ میں نیچے لایا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا مقام اور مرتبہ وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں لائیں گے۔ ہاں تیسری صورت یہ ہوگی کہ ان بزرگوں کے اعمال کی برکت سے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ فرسٹ کلاس میں ملا دیا جائے گا، اور یہی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحقنا بہم ذریتہم، ان کی اولاد نے جو ان کی پیروی کی ہے، اس کی وجہ سے وہ ان بزرگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کے ساتھ فرسٹ کلاس میں ملا دیے جائیں گے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی خاندان کا کوئی آدمی نیک ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے خاندان کے لیے بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن صرف اپنے لیے قرآن حفظ نہیں کرتا بلکہ اپنے خاندان کے لیے بھی کرتا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری روایات ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کے لیے حافظ قرآن کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلہم قد وجبت لہم النار، وہ سارے کے سارے کون لوگ ہوں گے جن کی یہ شفاعت کرے گا؟ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ کلہم قد وجبت لہم النار، لیکن اس حافظ قرآن کی برکت سے، اس کی شفاعت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صرف اپنے لیے حفظ نہیں کر رہا بلکہ ان کے لیے بھی کر رہا ہے جو اس کے حفظ کرنے میں اس کے معاون ثابت ہوئے ہیں، جنہوں نے اس کو قرآن پاک لے کر دیا، یا جنہوں نے اس کو تپائی لے کر دی، یا جنہوں نے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اس کی شفاعت میں شامل ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان میں، اعمال صالحہ میں، الحقنا بہم، ہم ملا دیں گے بہم ان کے ساتھ، ذریتہم ان کی اولاد کو، وما التناہم اور نہیں ہم کمی کریں گے ان کی، من اعمالہم ان کے اعمال میں سے، من شیئن کچھ بھی، ان کے اعمال میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کل امرئ، ہر آدمی، بیما اس چیز کے ساتھ، کاسبہ جو اس نے کمایا ہے، رہین رہن میں رکھا ہوا ہے، رہن میں پھنسا ہوا ہے۔ رہن کسے کہتے ہیں؟ گروی چیز کو، وہ اپنے اعمال میں رہن میں رکھا گیا ہے، یعنی اگر اس نے اعمال اچھے کیے ہیں تو اس کا بدلہ اس کو اچھائی کی صورت میں ملے گا، اس کی جزا بھی ٹھیک ہوگی۔ اگر اس نے اعمال برے کیے ہیں تو پھر اس کا بدلہ بھی برا ہوگا۔ ان کان خیرن فخیر و ان کان شرن فشر، اگر اس نے اچھا عمل کیا ہے اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو اچھا عطا کریں گے، اگر اس نے برا عمل کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی اس کو برائی کی صورت میں ملے گا۔ لیکن ہم بعض اعمال ایسے کر جاتے ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جیسے مسجد میں نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے ہم مسجد سے باہر نکل رہے ہیں اور مسجد کی سیڑھیاں جو ہیں یا مسجد کا دروازہ ہے اس میں ہم نے تھوک دیا، مسجد کی بے ادبی ہم نے کر دی، یا راستے میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، پھل ہم نے کھایا ہے، کیلا کھایا ہے اور اس کے چھلکے کو راستے میں ہی پھینک دیا، یا گھر کے اندر گندگی پڑی ہوئی ہے اور اس کی گندگی کو صاف نہیں ہم کر رہے ہیں، یا راستے میں چلتے ہوئے بلغم کو تھوک دینا، ان کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو فرمایا بعض گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، برے اعمال سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن
اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے یہ بڑا ہی اچھا، یہ صفائی پسند اور پاکیزہ مذہب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس میں نیک اعمال کرنے والا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کی بدولت اس کی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ہر نیک آدمی کی برائیاں نہیں مٹتی۔ برائیاں کس کی مٹیں گی؟ جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا۔ جیسے اس نے فرض نماز ادا کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ نفل نماز بھی پڑھتا ہے، فرض روزوں کے ساتھ وہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ یہی وہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا، بلکہ نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ کم وزنی ہوگا، کم ہوگا، تول میں کمی آ جائے گی، تو فرمایا ایسے آدمی کی نیکیاں اس کے گناہوں کو نہیں مٹائیں گی۔ ایک آدمی ہے، وہ اس کے پاس 50 نیکیاں ہیں اور اس کی 50 ہی بدیاں ہیں، تو یہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ آدمی جس کی نیکیاں اور اس کے گناہ برابر ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ان کو کہاں پر لے جایا جائے گا؟ ان کے لیے ایک مقام ہے، مقام عراف، وہاں پر اس کو لے جایا جائے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ یہاں پر ہی رہے گا، مقام عراف میں ہی رہے گا۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے محبوب یہ عراف والے کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استوت حسناتہ وسیئاتہ، وہ لوگ جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہوں گے وہ عراف والے لوگ ہوں گے۔ تو فرمایا ایک نیکی بڑھ گئی تو جنت میں چلا جائے گا، اور ایک بدی بڑھ گئی تو جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل امرئ، ہر آدمی بما کسب، جو کچھ اس نے دنیا میں کمایا وہ رہن میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کی تلاوت کرنے والا، اس پر ایمان لانے والا، اس کے حقوق کو پورا کرنے والا بنائیں، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔